8 شوال بدھ کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو، پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جو ساری زندگی نہ مل سکا مل جائے گا۔ دوستو، آج 8 رمضان بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پوری ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آج 8 شوال بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی جگہ پر نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آج کا یہ وظیفہ خاص کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھ لیتا ہے، وہ مقصد وہ حاجت بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، شوال کے آج 8ویں دن آج بہت خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی زندگی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ صرف آپ کے حالات نہیں بدلے گا بلکہ آپ کے بچوں کے اور آپ کے گھر والوں کے سب کے حالات بدل جائیں گے، سب کے نصیب کو لگے بند تالے آج رب کریم کے فضل سے کھل جائیں گے۔ دوستو، آج ماہ شوال کے دن میں آپ کو ایک ایسے اسم کا وظیفہ بھی بتاؤں گا، آپ یہ اسم پڑھ لیں اور پھر اپنی حاجات اور خواہشات کو پورا ہوتا دیکھتے جائیں۔ یہ نہایت ہی خاص اور مجرب عمل ہے، اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی یہ مجرب عمل کرنے جا رہا ہے، اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ شوال میں بدھ کا دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے حاجات کو طلب کر لیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کی دلی حاجات کو اپنے خزانوں سے ضرور پورا فرمائیں گے۔ دوستو، آج کل مہنگائی کے دور میں ہر کوئی پریشان ہے، پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چاہے ہمارے گھر میں غربت ہے یا دولت ہے، ہم رب سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنی مشکلات کے لیے رب کو یاد نہیں کرتے اور نہ ہی قرآن سے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مبنی ہے۔ آپ جب آج کا یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں گے، میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ شاید آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص اور مجرب ہے کہ آج تک جس نے بھی اس کو 8 شوال بدھ کے دن پڑھا ہے، اس کی تمام حاجات پوری ہو گئی ہیں، اس کے تمام کام حل ہو گئے ہیں۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جن کے دکھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے گھر میں غربت ہے، وہ میری بہنیں جن کی شادیوں کو 8 سال 10 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد پیدا نہیں ہو رہی، بے اولادی کے تانے سن سن کر ان بیچاریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ آج بے اولادوں کے لیے یہ ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی صورت بھی مت چھوڑنا، یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ رب کریم نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے اور اگر آپ امتحان میں اچھے نمبر لے کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ آج کا وظیفہ ان سب کاموں کے لیے بڑا ہی تیر بہدف ہے۔ آپ نے بس آج اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے اور پھر انشاءاللہ اپنی حاجات اور مشکلات کو جیسے میں کہوں گا رب کریم کو بیان فرما دینا ہے۔ شوال ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وظیفے کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھا سکوں۔ میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی چیز رہ نہ پائے اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے یہاں سے ساری ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ اب ہم وظیفے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو وظیفے کو کسی نوٹ بک پر لکھ لیجئے گا تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں
تو آپ سے کوئی غلطی نہ ہو سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے خاص وظیفے کی طرف۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد، آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 8 شوال بدھ کا پورا دن اور رات موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے نماز کے بعد آپ نے فوراً اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ آپ درود پاک نماز والا جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نے یہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مبارک نام ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رافع۔ یا رافع اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اس اسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا رافع کو پڑھنے والا وسط رزق، خوشحالی و بلند درجات، استحکام و مرتبہ اور دولت کے لیے اسے مؤثر پاتا ہے۔ اللہ یا رافع اس کو زندگی کے تمام معاملات میں خیر و برکت سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ جو شخص نماز تہجد کے وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس اسم مبارک کو باوضو حالت میں خلوص نیت کے ساتھ، یعنی کہ آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے، آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، نصیب کو لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، اب آپ نے یا رافع کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے تعداد کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ نہیں کرنا۔ اللہ والو نوٹ فرمائیے گا، یا رافع 1 ہو گیا، یا رافع 2 ہو گیا، یا رافع 3 ہو گیا۔ آپ نے اسی طرح یا رافع کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا رافع کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 41 مرتبہ۔ یا رافع، یا رافع، یا رافع، یا رافع پڑھتے ساتھ ہی اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی لاڈلی اور پیاری صورت ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ بھی اس صورت کو اتنی تعداد میں پڑھ لیتا ہے جتنا میں بتاؤں گا تو اس کے نصیب کو لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بیٹیاں بے اولاد ہیں وہ اس کو پڑھ لیں گی تو رب کریم انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کی تھی، اور جو بندہ بھی صدقے دل کے ساتھ اس صورت کو پڑھے گا، جس مقصد کی نیت کر کے پڑھے گا، اس کا وہ مقصد، اس کی وہ حاجت، اس کی وہ خواہش میرا رب ضرور پوری فرما دے گا۔ تو اللہ والو، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ ایک بار سورۃ الکوثر کی تلاوت ملاحظہ فرما لیجئے۔ انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، آپ نے سورۃ الکوثر کو آج 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو، تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ 8 شوال بدھ کے دن جو بندہ یا جو عورت یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے یا پڑھ لیتی ہے، اس کی تمام حاجات جس کی وہ نیت کر کے یہ پڑھے گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور خاص طور پر اگر آپ کے گھر میں غربت ہے یا آپ کا کاروبار نہیں چلتا، اور اگر آپ گناہ گار ہیں، اور اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام کاموں کے لیے یہ تیسرا وظیفہ بڑا ہی مجرب اور اہم ہے۔ اللہ والو، آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، دھیان ادھر کیجیے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا کلمہ ہے۔ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گھر اور کاروبار میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور اس کے گھر سے کبھی رزق اور دولت ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کتنی بار اور کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 ہو گیا،
اسی طریقے سے آپ اس کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ساتھ ہی آج کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی پڑھ دینا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور آج 8 شوال بدھ کے دن اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے صدقے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ جو بھی اپنی حاجت ہے اللہ سے بیان کر دینی ہے اور اللہ سے آپ نے رو رو کر اپنی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ شوال ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے اولادی ہے تو یہ بے اولادی کے لیے آج 8 شوال بدھ کا دن بڑا ہی خاص اور اہم ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ بدھ کے دن ہر کام بندے کے سدھ ہو جاتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تو اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کیجیے گا، اس کو کسی صورت بھی مس نہیں کرنا۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔